اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے 9-10 کے ایگزامس جو ہیں وہ قریب آنے والے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو گرامر کا حصہ ہے وہ آپ کا زیادہ آتا ہے پیپر میں، اور اس کے لیے آپ کا 15 نمبر کا جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کا میں نے پیٹرن بنایا ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو موسٹلی آپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں کہ اردو میں ہر جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو اردو میں ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور اس کا نمبر 2 ہے ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں تو کیا کہلاتا ہے۔ اس کا آپشن ہے اسمیہ، فعلیہ، معترضہ اور یا استفہامیہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں وہ اسمیہ جملہ کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ میں مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے مسند کو کیا کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ کے مسند کو فعل کہتے ہیں۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تو تشبیہ کے ویسے تو 5 ارکان ہوتے ہیں، لیکن تحریری فارم میں 4 بھی ہوتے ہیں، اور یہ بہرحال یہ ہوتے 5 ہی ہیں۔ اور تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ با کو کیا کہیں گے؟ تو مشبہ اور مشبہ با کو کہیں گے طرفین تشبیہ۔ قواعد کی روح سے استعارہ میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ تو قواعد کی روح سے استعارہ میں مستعارہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور مندرجہ ذیل میں کس کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں؟ تو استعارہ کے لغوی معنی جو ہیں وہ ادھار لینے کے ہیں۔ بچہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ کنایہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کنایہ کے لفظی معنی جو ہیں وہ چھپی ہوئی بات کے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کے دوسرے آپشنز بھی ہیں آپ کے پاس، تو ان میں سے جس طرح سے آپ کو یہ کویسچن جو ہیں وہ گھما پھرا کر آتے ہیں، آپ کو یہ کلیئر ہونے چاہیے۔ اور ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ کسی پیرایہ بیاں کے جملے میں ابہام اور حسن کے ساتھ خیال اور جذبہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ادبی جملہ میں ہوتا ہے۔ ایسا شکیل ناک پر کیا نہیں بیٹھنے دیتا؟ تو شکیل ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، قواعد میں کیا کہیں گے؟ یہ کنایہ یا مجاز مرسل، تشبیہ یا استعارہ؟ تو یہ مجاز مرسل ہے۔ غیر مردف غزل ایسی غزل کو کہتے ہیں، کس غزل کو کہتے ہیں جس میں ردیف نہ ہو، وہ غیر مردف ہوتی ہے۔ جس جملہ میں مسند علیہ اور مسند فعل ہوں ایسے جملہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ایسے جملہ کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ ہیرا زین ہے، تو اس جملے میں قواعد کی روح سے ہیرا کیا ہے؟ ہیرا جو ہے وہ مبتدا ہے۔ میرا بھائی، تو کس قسم کا یہ مرکب ہے؟ یہ مرکب ناقص ہے، کیونکہ جس میں آپ کو پورے جملے کا مطلب نہیں پتہ چلتا تو وہ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ لفظ بیت ایک ذو معنی لفظ ہے، صحیح معنی کا انتخاب کریں۔ صحیح معنی کیا ہے؟ گھر اور مکان، بیت کا مطلب ہے، یا گھر اور شیر؟ تو یہ جو صحیح ہے یہ گھر اور شیر ہے۔ وہ لفظ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اسے قواعد کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ قواعد کے اعتبار سے مبتدا، خبر اور فعل ناقص کس کے اجزاء ہیں؟ تو یہ ہیں جملہ اسمیہ کے۔ کس نوعیت کی تقریب کی کارروائی تحریر کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو روداد کہا جاتا ہے۔ اور ڈرامہ کی اصل یونانی لفظ ڈروس ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ شکلیں بنانا یا کر کے دکھانا؟ تو اس کا مطلب ہے کر کے دکھانا۔ آس ماس گاس جیسے الفاظ شعر اسلام میں کیا کہلائیں گے؟ ردیف، قافیہ؟ تو یہ جو ہیں یہ قافیہ کہلائیں گے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند کے 5 مصرعے ہوں تو کیا کہلاتی ہے؟ یہ نظم جو ہے یہ مخمس کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں ٹیپ کا مصرع یا شعر بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ نظم جو ہے ترجیح بند کہلاتی ہے۔ اور ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، اس شعر میں علم بیان کی روح سے کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ استعارہ کی قسم جو ہے استعمال ہوئی ہے۔ سوکھے پتوں کو دیکھ کر ڈیش منہ کو آتا ہے، تو درست لفظ جو ہے وہ اس کا انتخاب کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کس لفظ کے معنی مخفی، اشارے یا خفیہ بات کے ہیں؟ تو کنایہ کے معنی جو ہیں خفیہ یا اشارے کے ہیں۔ اچھا لڑکا اس جملہ میں ہے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ روداد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو روداد کے لغوی معنی سرگزشت کے ہیں۔ اور مرکب تام کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ مرکب تام کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں مشترکہ خوبی کو کیا کہتے ہیں؟ تو مشترکہ خوبی کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں۔
اس کی چشم میں درد. اس جملے میں کس کس کی غلطی پائی جاتی ہے محاورہ میں؟ تو اس میں روزمرہ کی غلطی پائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی آنکھ میں درد صحیح ہے. حکمران عوام کو کون سے باغ دکھاتے ہیں؟ تو حکمران عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں. علم بیان کی کسی خوبی میں لفظ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہے، تو یہ استعارہ میں ایسا ہے. اور اشعار میں ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں؟ جس میں مطلع نہ ہو، جس میں مقطع نہ ہو، یا جس میں ردیف نہ ہو. تو جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے. اگر کسی نظم کے ہر بند کے آخری میں کوئی مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے تو اسے ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے. 2 دن کے بعد پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے. تو یہ جملہ علم بیان میں کس کی مثال ہے؟ تو یہ مجاز مرسل کی ہے، یعنی کہ کل کہہ کر جز مراد دینا. غزل کے مقطع کے لیے شاعر کا تخلص ضروری ہے. تخلص کس کی قسم ہے؟ علم بیان کی یا اسم علم کی، ثنایا کی یا ودائی کی؟ تو یہ اسم علم کی ہے. درج ذیل میں کس صنف سخن میں پلاٹ ہوتا ہے؟ تو یہ ناول میں جو ہے وہ پلاٹ ہوتا ہے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی ہے. پھر میں انشاءاللہ آپ کو اور امپورٹنٹ کوئسچن کے ساتھ میں نیو ویڈیو بناؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.